بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 دسمبر 2020 بروز بود 24 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے ایکسپیٹریٹ ہیں اور سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں بات ہوگی سعودی ایئر لائن کے بارے میں، بات ہوگی نئے ویزے کے بارے میں، فائنل ایگزٹ اقامہ، آپ کے سوالات جوابات اور بہت سی اہم خبریں۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ بحر احمر منصوبے میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے برطانوی کمپنی سے معاہدہ۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی نے منصوبے میں مناسب اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ ذرائع کے اسٹینڈرڈ کا تعین کرنے کے لیے عالمی انجینئرنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق برطانوی کمپنی 28,000 مربع میٹر رقبے پر مشتمل منصوبے کے لیے زمینی، بحری اور فضائی ٹرانسپورٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماحول دوست لائحہ عمل پیش کرے گی۔ بحر احمر منصوبے کا جزوی افتتاح 2022 میں ہوگا، جبکہ اس کی تکمیل 2030 میں ہوگی۔ برطانوی کمپنی منصوبے کے لیے گاڑیوں کے علاوہ جہاز، بحری جہاز اور ٹرانسپورٹ کے دیگر ذرائع کا خاکہ پیش کرے گی جو بجلی اور ہائیڈروجن پر چلنے والے ہوں گے۔ ریڈ سی کمپنی کے سربراہ جون باغانو نے کہا کہ ہمارا منصوبہ تجدید پذیر ہے جس میں ماحول دوست چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ماحول دوست خوبصورتی کو برقرار رکھ کر آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی کمپنی منصوبے میں بجلی اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے اسٹیشن کا بھی تعین کرے گی جو منصوبے کے مطابق ہوں گے اور جن سے نئی تجدید پذیر توانائی کے استعمال کا یقینی ہوگا۔ سعودی ایئر لائن کے طیارے میں جازان سے ریاض جانے والی پرواز کے دوران مسافر بچی کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جہاز کے عملے نے اعلان کیا کہ بچی کو طبی امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے مسافروں میں ایک سوڈانی ڈاکٹر اور سعودی نرس موجود تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر بچی کو طبی امداد فراہم کی۔ سوڈانی ڈاکٹر کا نام امین شانی جبکہ سعودی نرس کا نام نوال سلیمان بتایا گیا ہے، جن کی مداخلت سے بچی کی جان کو بروقت بچایا جا سکا۔ ریاض پہنچنے پر ایمبولینس کے ذریعے بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس وقت تک اس کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ تاریخی شہر العلا کے ایئرپورٹ کی توسیع مکمل ہوگی۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر العلا کمشنری کے ایئرپورٹ کی توسیع کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ایئرپورٹ کی توسیع کے دوسرے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد سالانہ 4 لاکھ مسافر فائدہ اٹھائیں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق العلا رائل کمشنری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمشنری میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ العلا میں ٹورسٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہاں کے ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے مرحلہ وار ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ گزشتہ اکتوبر میں آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ایئرپورٹ کی توسیع کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے منصوبہ شروع کیا گیا تھا تاکہ سیاحوں کو العلا کمشنری میں آنے کی سہولت ہو۔ العلا رائل کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایئرپورٹ کی توسیع سے پہلے یہاں مسافروں کی گنجائش 1 لاکھ تھی جو اب بڑھ کر 4 لاکھ ہو جائے گی۔ العلا کے تاریخی مقام کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر سے جو سعودی عرب کے رہنے والے ٹورسٹ ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں آئیں گے۔ توقع ہے کہ جنوری میں سیاحت کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد سعودی عرب کے اندر سے ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد العلا کمشنری آئے گی۔ العلا ایئرپورٹ کے رن وے کی توسیع کے علاوہ ہوائی اڈے کے گراؤنڈ اور سروسز روڈ کی بھی توسیع کر دی گئی ہے، جس کے بعد ایئرپورٹ پر ایک وقت میں 10 طیاروں کی گنجائش ہو گئی ہے، جس میں 6 جہاز ای کیٹیگری کے جبکہ 4 سی ساختہ ہوں گے۔ غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے شرائط جاری۔ جنرل اتھارٹی برائے ریل اسٹیٹ کے نائب گورنر حمزہ العسکر نے واضح کیا کہ شہری غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کے لیے مقررہ وقت آنے پر حکام کو درخواست دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواستیں ڈیجیٹل ذرائع سے وصول کی جائیں گی۔ اخباری نیوز چینل کے پروگرام الراشد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے لیے ملکیت کے لیے جو درخواستیں ہیں پراپرٹی کی، اس کی وصولی کا آغاز 5 جمادی الاول بمطابق 20 دسمبر کو ہوگا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ جوازات کی طرف سے فائنل ایگزٹ ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد سعودی عرب میں قیام پر اہم اپڈیٹ۔
سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر جوادات نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ فائنل ایگزٹ ویزا رکھنے پر اور فائنل ایگزٹ ویزا ایشو ہونے پر ٹریول نہ کرنے پر اس پر کتنا جرمانہ ہوگا اور اس کے علاوہ اس پر کب تک ٹریول کر سکتے ہیں۔ جوادات کے سرکاری اکاؤنٹ پر ایک صارف نے سوال کیا کہ ان کا فائنل ایگزٹ ویزا لگ چکا تھا لیکن فائنل ایگزٹ ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، اب فائنل ایگزٹ ویزا پر جو ہے اس کو دوبارہ سے لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جوادات کے سرکاری اکاؤنٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ اگر آپ کا جو ایگزٹ ویزا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو 1000 ریال جرمانہ ہوگا، وہ ویزا پے کرنے کے بعد وہ ویزا کینسل کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو نیا ویزا ایشو کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اب کچھ بات کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ اقامہ ایکسپائر ہے، وطن کیسے جائے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران معاملات زندگی تقریباً رک گئے تھے، تاہم اس وبا پر کافی حد تک قابو پا لینے کے بعد رکے ہوئے معاملات بحال ہو رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے عمرہ پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں، اسی سلسلے میں انٹرنیشنل فلائٹس پر بھی جو پابندیاں ہیں ختم کی جا رہی ہیں، جبکہ عمرہ بھی کافی حد تک بحال ہو گیا ہے۔ جنوری 2021 میں پابندیوں کے حوالے سے مزید وضاحت کی جائے گی۔ سعودی عرب کے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین نے اپنے سوالات ارسال کیے ہیں، جن کو موجودہ قانون کے تحت متعلقہ اداروں سے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ پرنس حیا کہتے ہیں، میرا اقامہ ختم ہوئے 1 برس ہو گیا، میں اقامہ تجدید کیے بغیر کیا پاکستان جا سکتا ہوں؟ آپ کا اقامہ 1 سال سے ختم ہے، اقامہ ایکسپائر ہونے پر جرمانہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پہلی بار اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال، جس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا اقامہ تجدید کرائے بغیر اس کا خروج نہائی نہیں لگ سکتا، اس لیے لازمی ہے کہ پہلے اقامہ تجدید کرائے، اس کے بعد خروج نہائی حاصل کیا جائے۔ سلطان کہتے ہیں، میرا ایک دوست جہاں کام کرتا تھا وہاں کفیل کے پاس سے بھاگ گیا، اب وہ خروج پر جانا چاہتا ہے، کس طرح ممکن ہوگا؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ادارے یا جس شخص کے ویزے پر کام کرتے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں۔ اگر ان سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں تو ان پر جو ہے حروب لگایا جاتا ہے، اور حروب کے لیے آپ کو چاہیے 15 دن کے اندر اندر کفیل کینسل کر سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے کیس کو سیز کر دیا جاتا ہے اور لیبر کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کفیل سے بات کر کے فوری طور پر اپنے حروب کو ختم کروا لیں، نہیں تو آپ کو لیبر کورٹ میں پروف کرنا ہوگا کہ آپ کا حروب غلط لگا تھا۔ راز نبی پوچھتے ہیں، سعودی عرب کا نیا ویزا کب سے ملنا شروع ہوگا؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک نے ویزوں کے اجراء پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی، تاہم کرونا وائرس کے کیسز کم ہونے کے بعد پابندیاں رفتہ رفتہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ جہاں سعودی عرب کے نئے ویزے کے حوالے سے آپ کا تعلق ہے تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر آپ کام کے ویزے کے حوالے سے دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ویزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ویزوں کا اجراء لیبر مارکیٹ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ جس ادارے کو افرادی قوت درکار ہوتی ہے وہ مقامی قوانین کے مطابق اپنے لیے ویزوں کا اجراء کرتے ہیں، تاہم اس کے لیے سعودیزیشن کی شرائط کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں محنت کے نئے قوانین پر جاری ہے کام، اور آئندہ برس میں مارچ کی 15 تاریخ سے نیا قانون نافذ کر دیا جائے گا، جس میں کافی زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں، جس میں کفیل سسٹم کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ فلائٹ سے متعلق۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں آپ کو اہم اپڈیٹ دیں گے۔ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس کے لیے انڈیا کے ڈیلیگیشن کی مزید ایک ایئر ببل کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے، جس سے امید ہو چلی ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کا سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ فی الوقت جو ہے ابھی اس کے لیے کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں آئی ہے، لیکن جب امید کی جا رہی ہے اسی منتھ کے اینڈ سے پہلے انشاءاللہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ایئر ببل فلائٹ شروع ہو جائیں گی۔ فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ آج پہلے بات کرتے ہیں جدہ کی، تو جدہ کے لیے ٹوٹل جدہ سے 5 فلائٹ جائیں گی، جس میں پہلی فلائٹ کوزیکوڈ کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی، دوسری فلائٹ دلی کے لیے جائے گی AI1992، تیسری فلائٹ SG66 جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ، SG334 جدہ ٹو احمد آباد اسپائس جیٹ، جدہ ٹو ممبئی بھی جائے گی ایک فلائٹ SG69 اسپائس جیٹ، اور ریاض کی بات کرتے ہیں تو ریاض سے بھی 5 فلائٹ جائیں گی، جس میں پہلی فلائٹ جو ہے ممبئی کے لیے ہے، ممبئی کے لیے فلائٹ جو جائے گی اس میں وہ SG69 ہوگی، اور جو ہے SG20 اور AI1924 ریاض سے تروندرم کے لیے جائے گی ایئر انڈیا، SV760 ریاض ٹو دلی سعودی عربین ایئر لائن، G86722 ریاض ٹو دلی، ریاض ٹو تروندرم IX1532،
दमाम टू कोचन IX 1486 एयर इंडिया एक्सप्रेस, AI 1918 दमाम टू त्रिवेंद्रम एयर इंडिया, और आखिरी फ़्लाइट जाएगी G86753 दमाम टू लखनऊ को एयर की। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के आज टोटल जद्दा के लिए जो फ़्लाइट्स आएंगी वो 8 फ़्लाइट आएंगी जद्दा के लिए। पहली फ़्लाइट आएगी मुल्तान टू जद्दा एयर ब्लू, दूसरी फ़्लाइट इस्लामाबाद टू जद्दा एयर ब्लू, तीसरी फ़्लाइट मुल्तान टू जद्दा एयर ब्लू। उसके बाद कराची से एक फ़्लाइट आएगी फ्लाइनास की XY638 जद्दा के लिए। स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लाहौर से 3 फ़्लाइट्स आएंगी जद्दा के लिए, एक फ़्लाइट PIA की होगी, 2 एयर ब्लू की। उसके बाद जद्दा के लिए एक फ़्लाइट इस्लामाबाद से आएगी PIA की, और लाहौर से एक फ्लाइनास की भी फ़्लाइट आएगी XY318। पेशावर से रियाद के लिए एक फ़्लाइट आएगी PK9727, और उसके बाद कराची से रियाद के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन SV709, इस्लामाबाद टू रियाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन SV723। सियालकोट से दमाम के लिए एक फ़्लाइट आएगी PIA की, नंबर होगा उसका PK9243। मज़ीद खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। इस अस्करी वर्दियाँ तैयार करने वाले कारखाने के खिलाफ कार्रवाई। रियाद गवर्नरेट के तहत काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने गैर कानूनी तौर पर अस्करी वर्दियाँ तैयार करने वाले कारखाने के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने कहा कि मज़कूरा कारखाने में मुख्तलिफ अस्करी इदारों की 300 से ज़्यादा वर्दियाँ और 2000 से ज़्यादा अस्करी ओहदों के निशानात ज़ब्त किए गए हैं। गवर्नमेंट से हम आहंगी, वज़ारत तालीम की नई वेबसाइट जारी। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद आल शेख ने वज़ारत तालीम की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई वेबसाइट जदीद सहूलतों से आरास्ता होने के साथ विजन 2030 से हम आहंग है। वज़ारत तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि वज़ारत तालीम में जारी होने वाली तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ कदम बढ़ाया गया है। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना के बारे में। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को 193 केसेस की तस्दीक हुई है। अब तक मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,59,115 तक पहुँच चुकी है। अब तक मजमूई केसेस की तादाद 3,59,115 तक है, लेकिन 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 12 अफराद हलाक होने के बाद इस मुहलिक वायरस से अब तक 5,989 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। रियाद रीजन में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही, जहां 53 अफराद में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। बरतानिया से बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन का 90 साला खातून मार्गरेट से आगाज़। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया, जिसके बाद बरतानवी शहरी मार्गरेट कैनन वैक्सीन की खुराक लेने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई। बरतानवी TV चैनल स्काई न्यूज़ के मुताबिक 90 साला मार्गरेट कैनन को मंगल के रोज़ कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। मार्गरेट का ताल्लुक शुमाली आयरलैंड से है। वो गुज़श्ता 6 दहाइयों से इंग्लैंड के शहर कॉवेंट्री में रहायश पजीर हैं। मार्गरेट कैनन 4 साल पहले तक एक ज्वेलरी की दुकान में बतौर असिस्टेंट काम करती रही हैं। म्यूनसिपैलिटी ने 70 टन मछली और 2 टन गोश्त तल्फ कर दिया। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी ने नकासा मोहल्ले में ठेले लगाने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 टन से ज़्यादा मछली और 2 टन से ज़्यादा गोश्त तल्फ कर दिया, जबकि 3000 से ज़्यादा मुर्गियाँ जब्त की हैं। अखबार 24 के मुताबिक 60 से ज़्यादा ठेले भी जब्त हुए हैं, जिन्हें गैर मुल्की चला रहे थे। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।